الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن میں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور آیت نمبر 78 کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ترجمہ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گڑت اور نرے گمان میں ہیں۔ تفسیر، اہل کتاب میں بعض جہلا اور ان پڑھ بھی ہیں کہ جو کتاب اللہ کو بالکل نہیں جانتے، جو ان کے گمراہ کن علماء نے اپنی مرضی کے موافق میٹھی میٹھی باتیں گھڑ رکھی ہیں۔ انہوں نے ان باتوں کو اپنی رائے کے مطابق پا کر یاد کر لیا ہے اور اپنے خیال میں ان کو توریت کے مضامین اور خلاصہ سمجھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کتاب کا لب لباب نکال لیا ہے۔ یا وہ جہلا توریت کی عبادت بے سوچے سمجھے طوطے کی طرح پڑھ لیتے ہیں، اس کے مضامین تک نہیں پہنچ پاتے، مگر لطف یہ ہے کہ انہیں خود بھی ان باتوں پر یقین نہیں۔ تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ اس قسم کے لوگ مسلمانوں میں بھی موجود ہیں۔ ان میں بعض گمراہ کن علماء ہیں جو کہ قرآن کریم اور حدیث کی تحریف معنوی میں دن رات مشغول رہتے ہیں۔ بعض مسلم نما کفار وہ بھی ہیں جو غیروں کی مرضی پر اپنا دین اور مذہب اور قوم قربان کرنے پر تیار ہیں۔ یہ ان کے عوام کا حال تھا، علم کتاب سے کورے تھے، کچھ نہ جانتے تھے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں دین کے کیا اصول بتائے ہیں، اخلاق اور شرع کے کیا قواعد سکھائے ہیں اور انسان کی فلاح اور خسران کا مدار کن چیزوں پر رکھا گیا ہے۔ اس علم کے بغیر وہ اپنے مفروضات اور اپنی خواہشات کے مطابق گھڑی ہوئی باتوں کو دین سمجھے بیٹھے تھے اور جھوٹی توقعات پر جی رہے تھے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ، ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا گنواتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل یعنی ہلاکت اور افسوس ہے۔ تفسیر، یہاں قرآن کریم نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ پہلے ان یہودی علماء کا ذکر فرمایا ہے جو توریت میں جان بوجھ کر رد و بدل کرتے تھے، پھر ان ان پڑھ یہودیوں کا جنہیں توریت کا علم تو تھا مگر انہیں مذکورہ والا علماء نے ان جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا کر رکھا تھا کہ سارے یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں اور بہر صورت جنت میں جائیں گے۔ ان کا سارا علم اسی قسم کے گمانوں پر مشتمل تھا۔ چونکہ ان کے اس گمان کی بنیادی وجہ علماء کی تحریفات تھیں، اس لیے آیت نمبر 96 میں ان کی تباہی کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو علماء یہود کو قوی اندیشہ ہوا کہ ہماری سرداری چھن جائے گی اور روزی بند ہو جائے گی، کیونکہ توریت شریف میں حضور علیہ السلام کا حلیہ شریف اور ان کے اوصاف مذکور ہیں۔ جب لوگ حضور علیہ السلام کو اس کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور ہم کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے سے انہوں نے توریت شریف میں تحریف کر ڈالی اور آپ کا حلیہ ہی بدل ڈالا۔ مثلاً توریت شریف میں تھا کہ نبی آخر الزمان خوبصورت گھنگریلے بال، سرمگی آنکھ والے اور درمیانے قد کے ہیں۔ انہوں نے اس کو مٹا کر یوں لکھ دیا کہ بہت دراز قد ہے، ان کی آنکھیں کنجی اور نیلی اور بال الجھے ہوئے ہیں۔ جب عوام یہودی ان سے پوچھتے تھے کہ کیا توریت میں نبی آخر زمان کے اوصاف ہیں تو وہ یہی بدلی ہوئی توریت لا کر انہیں بگڑا ہوا مضمون سنا دیتے اور کہتے کہ رب نے توریت میں یہ اوصاف بیان کیے ہیں جبکہ حضور علیہ السلام میں ان میں سے کوئی صفت موجود نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتاری گئی تھی۔ ان علماء یہود کا یہ حال ہے کہ امیروں کو راضی اور اپنی سرداری قائم رکھنے کے لیے غلط مسائل اور جھوٹی روایتیں توریت شریف میں لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تھے اور نہایت دلیری سے کہہ دیتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی توریت کی اصل عبارت ہے۔ اگر یہ کسی پرانی لکھی ہوئی کتاب کو اپنی خوش عقیدگی سے من اللہ کہہ دیتے تو بھی ایک بات تھی، غضب تو یہ ہے کہ خاص اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے کو من اللہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ دین فروشی، بے ایمانی، خدا پر جھوٹ باندھنا، اس کی کتاب کو بگاڑنا، ایسے سنگین جرم کس لیے ہیں؟ صرف چند پیسے کمانے کے لیے۔ ایسا پیسہ اور ایسی لکھائی کسی کام کی نہیں۔
صوفیہ کرام نے اس آیت کی تفسیر کچھ یوں کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں گناہ نفس کی بیماری ہے، اس کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ گناہگار گناہ کو برا جان کر کرے اور اپنے آپ کو اس پر ملامت بھی کرتا رہے، یہ حالت قابل علاج ہے۔ دوسرا یہ کہ گناہ کا احساس ہوتا رہے، یہ حالت بھی قابل علاج تو ہے مگر بمشکل۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ گناہ کا احساس بھی نہ رہے اور نصیحت کرنے والے کو دشمن جانا جائے، اس کا علاج بہت مشکل ہے۔ اگر تقدیر سے کوئی قابل روحانی طبیب مل گیا تب تو خیر، ورنہ اس کا انجام ہلاکت ہے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ گناہ کو اچھا سمجھا جائے اور اس پر فخر کر کے اس کی اشاعت کرے اور چاہے کہ لوگ اس کے گناہ کی تعریف کریں، اس کا علاج تقریباً غیر ممکن ہے۔ علماء یہود کی بیماری اس ہی درجے کی تھی، جس کے متعلق رب نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شفا یعنی ایمان سے مایوس کر دیا۔ جو شخص اپنے گناہ پر تعریف کرائے اور اس تعریف سے خوش ہو، وہ اس بیوقوف کی طرح ہے جس سے کوئی یہ مذاق کرے کہ آپ کے پاخانے کی خوشبو مشک و عنبر کی طرح ہے اور وہ اس پر خوش ہو جائے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ویل ہے اس متکبر واعظ کے لیے جو لوگوں کی دست بوسی پر فخر کرے اور اپنے ہر کلام کی سامعین سے تعریف چاہے۔ حضرت جنید بغدادی نے ایک بار وعظ میں فرمایا کہ میں وعظ کہنے کی اس لیے ہمت کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فاسق فاجر آدمی سے بھی اس دین کو قوت دے گا، میں فاجر فاسق ہوں، شاید اللہ میرے وعظ سے دین کو قوت دے دے۔ اس آیت سے ہم سب کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ اگر انسان کی زندگی اللہ کے لیے ہو تو اس کے ہر عمل پر بے عنایت ثواب ہے، اور اگر نفس کے لیے ہو تو ہر عمل برباد بلکہ باعث عذاب۔ حضور کے اوصاف چھپانے کے لیے توریت اور انجیل بلکہ قرآن ڈھونڈنا کفر ہے۔ حضور کے اوصاف ظاہر کرنے کے لیے ان میں ہر چیز سیکھنا دیکھنا عبادت ہے۔ اگر صفروں کی کسی عدد سے وابستگی ہو تو ہر صفر شمار بڑھائے گا، ایک صفر دہائی بنائے گا، دوسرا سینکڑا، تیسرا 1000، چوتھا 10,000، حتیٰ کہ اگر صفر زیادہ ہوں تو شمار ہمارے حساب سے باہر ہو جائے گا، مگر صفروں کی یہ ساری بہار اس ایک عدد سے ہے جس سے یہ وابستہ ہیں۔ اگر یہ عدد ہٹ جائے تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ دنیا کا ہر کام صفر ہے، حضور عدد اگر ان سے تعلق ہے تو ہر کام پر بے حد ثواب، ورنہ ہر کام وبال ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ: یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، بلکہ تم تو اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ تفسیر: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ ہم دوزخ میں صرف اتنی مدت ہی رہیں گے جتنی کہ ہمارے باپ داداؤں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، یعنی صرف 40 سال، اس کے بعد عذاب سے ہم چھوٹ جائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ ان یہود کی تمام بدعملیوں کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں چند روز ہی عذاب ہوگا، اس کے بعد ہم آگ سے چھوٹ جائیں گے، لہٰذا ہم جو چاہیں سو کر لیں۔ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے اتنا تو پوچھیں کہ تم نے کوئی خدا سے اس قسم کا معاہدہ کر لیا ہے جس کے وہ خلاف نہ کرے، یا ویسے ہی اس کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تمہارے پاس کوئی علمی سند نہیں؟ آخرت کے معاملے میں محض قیاس کو دخل نہیں۔ ہاں، یقیناً تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے، کیونکہ یہ ہمارا قانون ہے کہ جو شخص قصداً گناہ کرے اور وہ گناہ اس کے ظاہر اور باطن کو گھیرے، یا جو شخص کفر کرے اور اس پر ہی اس کا خاتمہ ہو جائے، وہ دوزخی ہے اور وہ ہمیشہ ہی دوزخ میں رہے گا۔ عبداللہ ابن ریاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں عہد سے مراد کلمہ طیب ہے۔ جو شخص صدق دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو، رب تعالیٰ کا اس سے بخشش کا وعدہ ہے۔ اب آیت کی تفسیر یوں ہوئی کہ اے یہودیو، تم جو کہتے ہو کہ ہم کو چند روز عذاب ہو کر ختم ہو جائے گا، تو کیا تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہو؟ کیونکہ عذاب کے بعد بخشش ہونا گنہگار مسلمان کے لیے ہے۔ جب تم نے اسلام قبول ہی نہ کیا تو غلط امید کیوں رکھتے ہو؟
تم تو ہمیشہ ہی دوزخ میں رہو گے کیونکہ تم کافر ہو۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ کے بندوں سے وعدہ فرمانے کی چند صورتیں ہیں۔ ایک براہ راست بلا واسطہ جو میثاق کے دن ہوا کہ بندوں نے رب سے اطاعت اور فرمانبرداری کا وعدہ کیا، رب نے ان سے انبیاء کرام بھیجے اور مطیعوں کو بخشنے کا وعدہ کرم فرمایا۔ دوسرے انبیاء کرام کے ذریعے عمومی وعدہ جو مشروط طور پر کیا گیا، جیسے مومن اور متقی سے جنت کا وعدہ اور سچے مومنوں سے سربلندی کا وعدہ۔ تیسرے خود نبی کا کسی سے وعدہ فرما لینا، جیسے حضور نے حضرت عثمان سے جنت و کوثر کا وعدہ فرمایا کہ ارشاد ہوا، عثمان جو چاہیں کریں وہ جنتی ہو گئے، یا طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی، یہ وعدہ بھی رب کا وعدہ ہے۔ وزیر خارجہ کے دورے کرنا حکومت کے وعدے ہوتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ رب تعالیٰ بذریعہ نبی کسی سے خاص اور غیر مشروط وعدہ فرمائے، جیسے قرآن کریم نے انصار اور مہاجرین ابو بکر صدیق یا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے وعدے فرمائے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم سے براہ راست یا پیغمبر کی معرفت رب نے یہ وعدے کیے ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام تم سے جنت کا وعدہ کر گئے ہیں، یا محض اپنی عقل سے اپنے جنتی ہونے کا یقین کر بیٹھے ہو۔ اگر رب کا وعدہ ہے تو توریت دکھاؤ، اور اگر عقل کے اندازے سے کہتے ہو تو ان غیبی خبروں میں عقل کام نہیں آتی۔ اس آیت سے ہمیں جو فوائد حاصل ہوئے وہ یہ ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ رب سے بے خوفی، نا امیدی انسان کو گناہ پر دلیر کرتی ہے، جیسا کہ ان یہود کی حالت سے ہمیں معلوم ہوا۔ مسلمانوں کے لیے رب کے خوف اور اس سے امید ضروری ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وعدہ خلافی عیب ہے اور رب تعالیٰ ہر عیب سے پاک، لہٰذا وہ وعدہ خلافی اور جھوٹ سے پاک ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جھوٹ شان خدائی کے خلاف ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بے دلیل بات قابل قبول نہیں، حق تعالیٰ نے یہود کی یہ بے دلیل بات رد فرمائی۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ممکن چیز کے ہونے یا نہ ہونے کی نقلی دلیل چاہیے، محض قیاس سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جو کفر پر مرا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اس کی بخشش ناممکن ہے، اسی لیے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور اسے مرحوم وغیرہ کہنا سخت منع ہے۔